نمازیں برائی ہوئی تھیں وہ سارا کام کر لیتے تھے، ہم نے نمازیں بگاڑی ہوئی ہیں، ہمارے سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہم جب یہ دعا مانگ رہے ہوں یا اللہ سیدھا راستہ، نماز کے اندر یہ دعا مانگ رہے ہیں تو کم سے کم اتنی تو نیت کریں کہ یا اللہ نماز ہی ہماری سیدھی ہو جائے، کروا دے۔ پھر اس کے لیے محنت کریں، وضو کے مسائل سیکھیں، غسل کے مسائل سیکھیں۔ الحمدللہ تو ہر محلے کے اندر معلمات موجود ہیں۔ وضو کے فرائض اور واجبات سیکھیں، کن کن چیزوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے وہ سیکھیں، مکروہات سیکھیں۔ نماز کے فرائض، واجبات اور سنن سیکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی نماز کے اندر کہہ بھی رہے ہوں اور خود ان لوگوں میں شمار بھی ہوں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ایسے لوگوں کے اوپر جن کے اوپر آپ نے غصہ کیا اور جن کو گمراہ کیا، ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا اور ہم ان میں شامل بھی ہوں۔ تو سورۃ فاتحہ کے اندر ساری کی ساری چیزوں کا نچوڑ اور خلاصہ موجود ہے اگر اس کو ہم صحیح طرح پڑھیں۔ نماز کا حکم اس کے اندر، روزے کا حکم اس کے اندر، زکوٰۃ کا حکم اس کے اندر۔ اللہ کی جب عبادت کا حکم ہے تو ساری چیزوں کا حکم ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا اس کے اندر حکم، اللہ کی چاہت کا اس کے اندر حکم، تعریف کا اس کے اندر حکم۔ تو ہم اس کے اوپر لازمی آئیں۔ سب سے پہلی چیز اپنی نمازوں کو درست کریں، ساری چیزیں صحیح ہوں گی۔ سورۃ فاتحہ کے ترجمے کو پڑھیں، نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، ترجمے کے اوپر ہماری غور و فکر ہو، ورنہ تو نماز میں بھی ذہن کہیں سے کہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو 2-4 صورتیں آتی ہیں، اکثر قل هو اللہ احد تو سب کو آتی ہے، اس کا ترجمہ 2 لائنوں کا ترجمہ یاد کرنا کون سا مشکل ہے؟ 6 گھنٹے کی قصے اور کہانیاں یاد ہوتی ہیں، پورے شہر کی خبریں یاد ہوتی ہیں، ساری عورتوں کی غیبتیں یاد ہوتی ہیں، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں یاد ہوتا، سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد نہیں ہوتا، انا اعطینا کا ترجمہ یاد نہیں ہوتا، سورہ کوثر، آخری 4 قل، سورہ کوثر اور الحمد، سورہ فاتحہ، ان کا ترجمہ تو ہم لازمی پڑھیں۔ ہر روز ایک آیت کا بس ترجمہ یاد کرنا شروع کریں اور نماز کے اندر اس کی طرف توجہ کریں۔ دیکھنا نماز کتنی خوبصورت بنے گی، کتنی جان لگے گی اس کے اندر، کتنا مزہ آئے گا۔ سورۃ فاتحہ کا ایک اور رخ بھی ہے جس کو دعا کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو چلو میں آج ہی پورا کر دیتا ہوں، اگلے اسے میں چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کرنا شروع کروں، تو ابھی تقریباً 10 منٹ ہیں، تو میں سورۃ فاتحہ کا ایک اور رخ بھی بتاتا ہوں جو دعا ہے، کیونکہ نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی سورۃ فاتحہ کے اندر بتایا۔ وہ کیسے؟ اس کی پہلے مثال دے دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے دروازے پر مانگنے والی آتی ہیں، عورتیں یا مرد، تو وہ پہلے ہمیں دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں حج کروائے، اور ملک صاحب کیا حال ہے، رانا صاحب کیا حال ہے، کیسے ہو، اللہ تمہیں حج کروائے، تم لوگ بڑا دیتے ہو، تمہارے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا، مختلف جو جس کے دروازے پہ جاتے ہیں وہ خان صاحب ہیں تو خان صاحب کہہ کے اس طرح وہ ان کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ تمہیں حج کروائے، اللہ تمہیں فلاں کرے، اور اللہ تم بڑے اچھے ہو، تمہارے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا، یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ہمیں لگا رہے ہوتے ہیں مکھن، ہماری زبان میں اس کو بولتے ہیں مکھن، مکھن لگا رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں، کہ ہم ان کی تعریفیں کریں گے، تعریفیں کرنے کے بعد یہ 5-10 روپے دے دیں گے، اور ایسے ہی ہوتا ہے ہم دے بھی دیتے ہیں۔ عورتیں جلدی سے جو ہے آٹے کا ایک وہ بھر کے وہ دے دیتی ہیں، سوکھے ٹکڑے بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، روٹی بچی ہوئی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنی پیاری پیاری دعائیں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب دعا مانگنے کا اگر طریقہ سیکھنا ہونا تو ان بھکاریوں سے سیکھو اور غور کرو کہ کیا الفاظ بولتے ہیں، ان کا لہجہ دیکھو، ان کا لہجہ کیا ہوتا ہے، اور ان کا پکا پن دیکھو کہ آپ انہیں 10 سال بھی نہیں دو گی نا تو یہ آپ کے دروازے پہ پھر بھی آئیں گی، 10 سال بھی نہ آپ انہیں دو
ہم لوگ انہیں نہیں دیتے، ہمارے گھروں پہ بھی آتی ہیں مانگنے کے لیے، کیونکہ یہ ہوتے ہیں پیشہ ورانہ بیکاری، ان کا کام ہی یہی ہے مانگنا، تو ہم انہیں نہیں دیتے، ان کو منع کیا ہے حدیث کے اندر دینا، اس سے اصل لوگوں کا حق مارا جاتا ہے۔ لیکن آج تک 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، ہمارے گھر پہ آج بھی مانگنے آتے ہیں، وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنے پروردگار سے 1 2 3 دفعہ مانگ کر کیوں اس سے متنفر ہو جاتے ہو؟ تم بھی مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، لازمی دے گا۔ تو دعا مانگنا بھکاریوں سے سیکھیں۔ سب سے پہلے تعریف، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ فاتحہ میں دعا ہے، یہ اسے دعا بھی کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اللہ کی تعریف کریں، یا اللہ تو رحمان، یا اللہ تو رحیم، یا اللہ تو مالک، یا اللہ تو ملک، لہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ کو خوبصورت ناموں سے پکارو۔ ہم جب بھی دعا کریں پہلے اللہ کے پیارے پیارے نام اللہ کے سامنے لیں، اللہ کی تعریف کریں، ایسے نہیں بس ہاتھ اٹھائے یا اللہ پیسے دے دے، یا اللہ فلاں کر دے، یا اللہ فلاں کام کروا دے، یا اللہ شادی کروا دے، تو یہ ہاتھ اٹھا کے یہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی تعریف تو کریں، پہلے اللہ کی تعریف ضروری ہے۔ دنیا والوں کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کی تعریف تو سچی تعریف ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا، اس میں سے خاص طور پہ ان 2 ناموں کو لازمی، الرحمن الرحیم، ان 2 ناموں کو تو خاص طور پہ لازمی لینا۔ پھر اللہ سے کہنا کہ یا اللہ تو سارے جہان کا تو بھی مالک اور آخرت کا بھی تو ہی مالک۔ جیسے ہمارے بھکاری آ کہتے ہیں تم لوگ تو سردار لوگ ہو، بڑے لوگ ہو، جی ہاں، جبکہ ہم سردار نہیں ہوتے، ہم تو خود اوروں سے مانگ مانگ کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، کتنوں کے ہم نے قرض دینے ہوتے ہیں۔ تو اصل مالک تو اللہ ہے، ہم اسے سچا کہیں کہ یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی سردار ہے۔ اور جیسے بھکاری ہمیں آئے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے در پہ جاتے ہیں، تم کبھی خالی نہیں بھیجتے، اور تم سے ہمیں امید ہے، وہ ساری باتیں یہ کرتے ہیں، کبھی غور سے سننا ان کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے مجھے یوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا مانگتے ہوئے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مدد اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ یعنی کہ بار بار تیرے در پہ ہی آتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تیرے در کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتا۔ تو اللہ نے سلیقہ سکھایا ہوا ہے سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگنے کا، کہ تیرے در کے علاوہ کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ہی مدد کر سکتا ہے، یا اللہ مدد کر دے، مدد کر دے، مدد کر دے۔ اور پھر جہاں ساری کی ساری چیزیں اللہ سے مانگیں، وہاں ہدایت لازمی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اور جہاں مانگیں پھر اس کو واضح بھی کریں کہ یا اللہ نعمتوں والی ہدایت دے، عزت والی، عافیت والی زندگی دے، اور ساتھ ساتھ جہنم سے پناہ مانگیں۔ کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی آخر میں اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کا راستہ نہ مانگو کہ جو مغضوب ہو گئے، یعنی کہ ہمیشہ کے گمراہ اور ہمیشہ کے جہنمی لوگ، فرعون، حامان، نمرود، شداد، ابو جہل، عبداللہ بن ابی، کافر، منافق، یہودی، وہ جیسے ہمیشہ کے لیے گمراہ اور ذلیل و خوار ہوئے، یا اللہ ایسے لوگوں میں نہ کرنا۔ تو ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں نیک لوگوں کا راستہ دے، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ دعاؤں کے اندر یہ مانگیں ہم لوگ۔ تو دعا کے اندر چند چیزیں ضروری ہیں، اور اسی کے ساتھ حدیث بھی ملا دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں دعا مانگتا ہوں اور آپ کے اوپر 1% درود آپ پہ پڑھتا ہوں، باقی جو ہے 10% میں دعا مانگتا ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم درود کو بڑھا دو۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پھر میں 3% آپ پر درود پڑھ لوں، باقی 7% دعا مانگ لوں۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بڑھاؤ، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے اوپر درود کو اور بڑھا دو۔ تو کہنے لگے پھر یا رسول اللہ، آدھا وقت میں درود پڑھتا رہوں گا اور آدھا وقت میں دعا مانگتا رہوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر تم اور بڑھا دو تو اور بھی اچھا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پھر میں 0.5%